اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو ریڈ سبسکرائب کا بٹن پریس کریں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز پہلے دیکھنے کو ملے گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تھمس اپ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ عمل باب امیر و مامور کے تعلق کی نوعیت سے حدیث نمبر 213 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خلوص و خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے خلوص اور خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے سربراہوں کے لیے اور عام اہل اسلام کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے مسلم نے۔ نصیحت کا لفظ عربی زبان میں خیانت و بے ایمانی، کھوٹ اور ملاوٹ کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ مخلصانہ وفاداری اور مخلصانہ خیر خواہی سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے مخلصانہ وفاداری کا تو مطلب بالکل واضح ہے، اور ہم اسے ایمان باللہ کے عنوان کے تحت بیان کر آئے ہیں۔ اسی طرح کتاب اور رسول کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب بھی قرآن اور رسول کے عنوان کے تحت بیان ہو چکا ہے، ایمانیات کے باب میں دیکھ لیا جائے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور خلوص کی تفصیل معاشرت کے باب میں مسلمانوں کے حقوق کے تحت دی جا چکی ہے۔ رہی مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور مخلصانہ وفاداری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کا تعلق ہو، اگر وہ حکم دیں تو وفادارانہ اطاعت ہونی چاہیے، اور دعوت تنظیم کے امور میں خوشدلی کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور وہ کسی غلط رخ پر جا رہے ہوں تو محبت آمیز لہجے میں انہیں ٹوکنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط قسم کی رواداری برتتا ہے، غلطی کو دیکھتا ہے مگر ٹوکتا نہیں، تو ایسا شخص اپنے ذمہ دار کا خیر خواہ نہیں، بد خواہ ہے۔ ایسا کرنا جماعتی خیانت کی ہم معنی ہے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ذمہ دار لوگ مخلصانہ تنقید برداشت کریں، نہ صرف برداشت کریں بلکہ لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا کر دیں کہ ان کا سربراہ کار غلطی پر ٹوکنے کو پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی اس خیر خواہی کے جواب میں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور کوئی اگر بے ڈھنگے طریقے سے ٹوکے تو اسے نرمی سے بتائے کہ ایسے طریقے پر بات نہ کہو جو تہذیب و متانت کے خلاف ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کسی بات پر ٹوکا تو مجمع میں ایک شخص نے امیر المومنین کی شان و حیثیت کا خیال کر کے ٹوکنے والے کو دبانا اور خاموش کرنا چاہا، تو حضرت عمر نے فرمایا، اس کو کہنے دو، اگر لوگ ہم سے اس طرح کی باتیں نہ کہیں تو ان کے اندر کوئی خیر نہیں، ہم اس طرح کی خیر خواہی کو قبول نہ کریں تو ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اسی طرح کے بہت سے نمونے ہمارے اسلاف نے چھوڑے ہیں جن میں دونوں کے لیے ہدایت اور روشنی ہے، عمراء کے لیے بھی اور مامورین کے لیے بھی۔ یہاں ہم صرف ایک نمونہ پیش کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی ذمہ داری آئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مشترک خط لکھا جس کے لفظ لفظ سے خیر خواہی ٹپکتی ہے۔ خط یہ خط ہے ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام۔ آپ پر سلامتی ہو۔ ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح و تربیت و نگرانی کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور اب تو آپ پر اس پوری امت کی تربیت و نگرانی کی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ امیر المومنین، آپ کے مجلس میں اونچے درجے کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور نچلے درجے کے لوگ بھی، دشمن بھی آپ کے پاس آئیں گے، دوست بھی، اور انصاف میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ تو آپ کو سوچنا ہے کہ ایسی حالت میں آپ کیا طرز عمل اختیار فرماتے ہیں۔ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن خدائے جبار کے سامنے لوگ سرنگو ہوں گے، دل خوف سے لرز رہے ہوں گے، اور خدائے جبار و قاہر کی دلیل کے سامنے سب کی دلیلیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ اس دن تمام لوگ اس کے سامنے عاجز و بے بس ہوں گے، لوگ اس کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔ اور ہم سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ اس امت کے لوگ آخر زمانے میں ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باطنی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو آپ وہ حیثیت نہ دیں جو اس کی واقعی اور حقیقی حیثیت ہے۔ ہم نے یہ خط خیر خواہی و خلوص کے جذبے سے آپ کو لکھا ہے۔ والسلام علیکم۔ یہ خط امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔
عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام، سلامتی ہو تم دونوں پر، تمہارا مشترکہ خط ملا جس میں لکھا ہے کہ اب سے پہلے تو میں اپنی ذات کی اصلاح و تربیت و حفاظت و نگرانی کے لیے ہی متفکر رہتا تھا، لیکن اب تو اس پوری امت کی ذمہ داری میرے سر آ پڑی ہے۔ میرے سامنے اونچے درجے کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور نچلے درجے کے لوگ بھی، دوست بھی میرے پاس آئیں گے اور دشمن بھی، اور ہر ایک کا حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل کیا جائے۔ تو تم نے لکھا ہے کہ اے عمر، سوچو کہ تمہیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے جواب میں اور کیا کہوں کہ عمر کے پاس نہ تدبیر ہے نہ قوت، اگر اسے قوت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ پھر تم نے مجھے اس انجام سے ڈرایا ہے جس انجام سے ہم سے پہلے کے لوگ ڈرائے گئے تھے۔ یہ دن رات کی گردش جو انسانوں کی زندگیوں سے وابستہ ہے، یہ برابر قریب لا رہی ہے اس چیز کو جو دور ہے، اور بوسیدہ بنا رہی ہے ہر جدید کو، اور لا رہی ہے ہر پیشن گوئی کو، یہاں تک کہ دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اور آخرت نمودار ہوگی، جس میں ہر شخص جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ نیز تم نے اپنے خط میں اس بات سے ڈرایا ہے کہ اس امت کے لوگ آخر زمانے میں ظاہراً ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باطناً ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو یاد رکھو، تم وہ لوگ نہیں ہو جن کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے، اور نہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب یہ منافقت ظاہر ہوگی۔ وہ تو وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور دنیاوی مفاد کو بچانے کے لیے ایک دوسرے سے ڈریں گے۔ پھر تم نے لکھا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ میں تمہارے خط سے کوئی غلط تاثر لوں۔ بلا شبہ تم سچ کہتے ہو، تم نے خیر خواہی ہی کے جذبے سے لکھا ہے۔ آئندہ خط لکھنا بند نہ کرنا، میں تم دونوں کی نصیحت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔